اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں ہمیں 4 پیپر دیے گئے ہیں جن کو ہم نے حل کرنا ہے، 4 ایگزام ہیں، ان کو ہم نے ہر حال میں حل کرنا ہے، اور ان کو حل کرنے والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ سورۃ العصر سورت نمبر 103 ہے، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر، زمانے کی قسم۔ پھر فرمایا دوسری آیت میں ان الانسان لفی خسر، کہ بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، یعنی نقصان میں ہے۔ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان میں، یہ نفع کا اپوزٹ ہے خسارہ۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نا انسان کو خسارے میں کہہ کے نا پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نمبر 2 صالحات پر عمل کریں یعنی نیک اعمال پر، اور نمبر 3 وتواصوا بالحق کی، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ یہ 4 پیپر ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک اعمال، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا یعنی دعوت و تبلیغ کرنا، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا۔ پیارے بھائیو، یہ 4 امتحانات ہیں۔ پیارے بھائیو، جو اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی ہے نا زمانے کی قسم، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی ہے؟ کیونکہ پیارے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ قسم فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ قسم اس چیز کی عظمت کے اوپر نہیں اٹھاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں تاکہ کہ جو بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں نا، جو اللہ کا دعویٰ ہوتا ہے، اللہ جو بات بتاتے ہیں اس چیز کے اوپر وہ چیز دلالت کر رہی ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ زمانے کی قسم اس لیے فرمائی والعصر، کیونکہ زمانہ اس چیز کے اوپر گواہی دیتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ 4 پیپر حل کیے وہ کامیاب رہے، اور جن لوگوں نے یہ 4 پیپر حل نہیں کیے، جو اس سے مستثنا ہو گئے، جو ان 4 پیپروں کو مس کر گئے یا کسی ایک پیپر کو بھی مس کر گئے، وہ تباہی میں مبتلا ہو گئے، وہ خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ پیارے بھائیو، زمانہ تو جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس زمانے کے اندر ہمیں جو عمر ملی ہے، جو ہمیں زندگی ملی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو کم ملی ہوتی ہے، کسی کو زیادہ ملی ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی دیکھا جائے نا تو میکسیمم کر لیں 100 سال یا 110 سال، اس سے اوپر تو بہت ہی کم۔ تو یہ زندگی ہمیں یعنی اتنے بڑے زمانے میں ہمیں چند ٹائم ملا ہے زندگی کا، اور یہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ زمانے میں 3 طرح کے زمانے آتے ہیں، نمبر 1 زمانہ ماضی، نمبر 2 زمانہ حال، اور نمبر 3 زمانہ مستقبل۔ اب پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسی زبردست قسم فرمائی ہے۔ جو زمانہ گزر چکا یعنی زمانہ ماضی، اس کے اندر جتنی بھی قومیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں تو جن قوموں نے یہ 4 پیپر حل کیے وہ کامیاب رہے، اور جنہوں نے یہ 4 پیپر حل نہیں کیے یا ایک بھی پیپر مس کر دیا وہ کیا ہو گئے؟ ناکام اور برباد ہو گئے۔ تو یہ 4 امتحان ہیں، اور زمانہ حال جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی سی مدت کو کہتے ہیں۔ یہ زمانہ حال جو ابھی گزر رہا ہے، یہ تو پیارے بھائیو یہ اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے نا، آپ گھڑی جو چل رہی ہوتی ہے نا اس پہ آپ اگر ٹک ٹک کے اوپر آپ دھیان کریں، وہ جو سیکنڈ گزر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا کم وقت میں گزر رہا ہے۔ یہ تو زمانہ جو ہے یہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ابھی میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ زمانہ حال ہے، ابھی جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، اور ابھی جو میں نے الفاظ کہہ دیے وہ کیا ہو گیا؟ ماضی بن گیا، اور ابھی جو میں کہنے والا ہوں وہ حال بنتا جا رہا ہے، اور جو میں نے کہہ دیا وہ ماضی بنتا جا رہا ہے۔ یعنی جلدی جلدی مستقبل حال میں اور حال ماضی میں بدلتا جا رہا ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی مثال کے اوپر آپ برف فروش کی مثال لے سکتے ہیں۔ جیسے ایک برف سیل کر رہا ہو کسی بازار میں، اور وہ برف تیزی سے پگھل رہی ہے، تو وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگو رحم کرو رحم کرو، جلدی جلدی برف مجھ سے لے لو، یہ پگھل رہی ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے نا یہ بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہم جلدی جلدی ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ ایک اور یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی طالب علم امتحان دینے گیا ہو کسی سینٹر میں، ٹھیک ہے، امتحان دینے، تو وہاں پر اس کو جو ٹائم دیا جاتا ہے نا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی، تو اس میں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پیپر کو حل کرنا ہوتا ہے جو اس کو دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم اس دوران
باتوں میں مشغول ہو جائے یا کسی اور ایکٹیویٹی میں مشغول ہو جائے تو کوئی شخص اگر اس کو آ کر بتائے، اس کو گھنٹے کی طرف اشارہ کرے کہ یہ جو گھڑی لگی ہوئی ہے نا، یہ دیکھو ٹائم کتنا جلدی گزر رہا ہے اور تم باتیں کر رہے ہو، تم پیپر کیوں نہیں حل کر رہے، یہ ٹائم دیکھو کتنا جلدی گزر رہا ہے، تو والعصر کی سمجھ آتی ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم فرمائی ہے نا، یہ اس لیے فرمائی ہے کیونکہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزرا ہے۔ زمانہ گواہ ہے کہ جنہوں نے یہ 4 پیپر حل کیے وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے حل نہیں کیے یا ایک بھی پیپر مس کیا وہ کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ تو یہ بات اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگاتے ہیں اپنی زندگی کو، یا ہم اس کو ضائع کرتے ہیں، کیونکہ یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ یہ زمانہ جو لوگ مر گئے ان کے لیے گزر گیا، اور جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے گزر رہا ہے، اور جو آئیں گے ان کے لیے آنے والا ہے یہ وقت، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہم اگر اس میں اللہ کی اطاعت میں زندگی نہیں گزاریں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے، تو یہی انسان کا خسارہ ہے، یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اور 4 طرح کے لوگ اس سے جو بچے ہوئے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ نمبر 1، ایمان والے جو ایمان لائیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں۔ پیارے بھائیو، ایمان جو ہے نا یہ امن سے نکلا ہے۔ امن کسے کہتے ہیں؟ کہ خوف سے نجات ہونا، ٹھیک ہے۔ خوف ایک ہوتا ہے خوف کا عالم، ایک ہوتا ہے امن کا عالم، یعنی خوف سے محفوظ رہنا، کسی بھی خطرے سے خوف سے محفوظ رہنا، بچنا۔ تو یہاں پر جو ایمان ہے نا پیارے بھائی، یہ بات یاد رکھیں، فلاح پانے والے، کامیابی والے وہی لوگ ہیں جو کہ اصلی ایمان والے ہیں، حقیقی ایمان والے۔ اور حقیقی ایمان جو ہے نا اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات نازل کی ہیں نا، جو ضروریات دین ہیں، ان پر دل سے یقین کرنا، زبان سے ان کا اقرار کرنا، اور اپنے عمل سے ان پر ثابت رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو امن فراہم کرنا۔ پیارے بھائیو، یہ بات اس پر غور کریں، ایمان کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ امن سے نکلا ہے، اور امن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کسے کہتے ہیں۔ اور یہاں پر 2 طرح کا امن شامل ہے، ایک یہ ہے کہ امن پانا، اور دوسرا ہوتا ہے امن مہیا کرنا، کسی کو امن فراہم کرنا۔ جب انسان ضروریات دین پر دل سے یقین رکھتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے اور ان پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے تو وہ امن پا لیتا ہے، لیکن ابھی اس نے امن فراہم نہیں کیا۔ جب تک امن فراہم نہیں کرے گا نا تب تک مکمل ایمان والا نہیں بنے گا۔ تو امن فراہم کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو امن دینا، یعنی انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی، یعنی کسی بھی نفس کو بلا شرعی اجازت تکلیف نہ دینا۔ اب آپ ایمان کے اوپر نا آپ قرآن و حدیث میں پڑھ لیں کہ حقیقی ایمان والے اللہ تعالیٰ نے کن کو قرار دیا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان والے قرار نہیں دیا جو زبان سے اقرار کر لیں اور دل سے یقین کریں، بلکہ جو عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کریں، جو دوسروں کو امن فراہم کریں۔ اب جب وہ لوگوں کو امن فراہم کرے گا نا تو پھر وہ حقیقی ایمان والا ہوگا، پھر وہ کامیاب ہوگا۔ لوگوں کو بھی امن فراہم کرے گا۔ جب امن فراہم کرنے والا جو امن فراہم بھی کرتا ہے اور امن پاتا بھی ہے، یعنی ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، تو اصلی ایمان والا وہ ہے۔ اور پیارے بھائیو، ایمان لانا کن کن چیزوں پر ہے؟ تمام ضروریات دین پر، جن میں جو بنیادی ایمانیات ہیں وہ اکثر لوگوں کو الحمدللہ پتہ ہیں کہ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اس کی کتابوں پر ایمان، نمبر 3 اس کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان۔ پھر اس کے اندر ایمانیات کی کئی ایک اقسام ہوتی ہیں۔ جتنی بھی ضروریات دین ہے نا سب پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ دل و جان سے ایمان رکھنا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے وہ لازمن ہے۔ عمل کے بغیر صرف کوئی کہے کہ میں ایمان والا ہوں تو وہ اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے اس کا دعویٰ۔ جو صرف کہے، زبانی دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں لیکن عمل سے اپنے ایمان کو ثابت نہ کرے۔ دوسرا پیپر ہے نا وہ ہے نیک اعمال کرنا، صالحات پر عمل کرنا، اور صالحات تمام نیکیوں کی جمع ہے، اس میں تمام نیکیاں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام فرائض جتنے بھی، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہوں، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور تیسرا ہے پیپر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف خود نیک عمل کر لیے تو بس کر لیے، دوسروں کو بھی نیک عمل کی دعوت دینی ہے۔
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے نا اس کو پورا کرنا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح فرماتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی اللہ نے خوبی بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 کے اندر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، تم نمبر 1 نیکی کا حکم کرتے ہو، نمبر 2 برائی سے منع کرتے ہو، اور نمبر 3 ساتھ ساتھ تم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ یہ امت مسلمہ کی اللہ نے خوبیاں بیان فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس برائی کو برا جانو۔ ہم مسلمان زیادہ تر دل سے ہی برا جان رہے ہوتے ہیں، نہ تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی زبان سے روکتے ہیں، صرف دل سے ہی برا جان رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو دل سے برا جاننا ہے نا، یہ کمزور ایمان کی علامت اس کو قرار دیا گیا ہے، ضعیف الایمان کی، کمزور ایمان کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر برائی کو پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ کوئی بندہ ہمیں پتہ ہے اگر چوری کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے تو اس کو وہیں پہ پکڑ لیں، اس کو چوری نہ کرنے دیں، اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ لیں، لیکن اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکیں، اس کو چوری کا انجام سنائیں، آخرت میں چوری کی سزا سنائیں۔ اور اس کے اوپر کشتی والی مثال میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، کشتی میں کچھ لوگ اوپر والے ہوتے ہیں، کچھ نیچے والے ہوتے ہیں، تو نیچے والے اگر اپنے حصے میں سوراخ کرنے لگیں، اوپر والے اگر یہ کہیں یہ اپنے حصے میں سوراخ کرنے لگیں، ہم ان کو کیوں منع کریں، تو اس طرح کیا ہوگا کہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے اور نیچے والے بھی۔ تو اگر وہ ان کو روک لیں گے، نیچے اپنے حصے میں سوراخ نہیں کرنے دیں گے، تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بھی۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ فلاں بندہ برائی کر رہا ہے، اس کو ہم کیوں روکیں بھائی، وہ تو اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، بھائی وہ قبر میں تو اپنی جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو برائی کرتا دیکھیں گے اور نہیں روکیں گے نا، تو جیسے کشتی ساری ڈوبے گی، اگر اوپر والے اگر نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے منع نہ کریں تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، کیونکہ کشتی ایک ہے۔ تو اسی طرح ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اگر ہم کسی کو برائی کرتا دیکھیں گے اور نہیں روکیں گے نا تو ہم بھی ساتھ پکڑے جائیں گے۔ اور قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جو پہلی قوموں پر عذاب نازل ہوئے نا اللہ تعالیٰ کے، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو خود برائی تو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ تیسرا پیپر حل نہیں کر رہے تھے، وتواصوا بالحق، وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت، حق کی دعوت نہیں دیتے تھے اور برائی سے منع نہیں کرتے تھے، تو وہ بھی ساتھ ہی ہلاک ہو گئے۔ تو یہ تیسرا پیپر ہے، دوسروں کو حق کی دعوت دینا، نیک اعمال کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا۔ اور چوتھا پیپر ہے وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنا۔ اب پیارے بھائیو، جب انسان حق پہ قائم رہتا ہے نا، جب وہ حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے، حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اس کو کئی طرح کے مصائب درپیش ہوتے ہیں، اس کو کئی طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کئی طرح سے آزماتا ہے۔ تو ان آزمائشوں پہ پہلے خود بھی صبر کرنا ہے۔ صبر سے مراد کیا ہے؟ باندھنا، روکنا اپنے آپ کو، یعنی شریعت اسلامیہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ حق پہ قائم رکھنا، اور حق کے راستے میں جو آنے والی مشکلات ہیں ان پر صبر کرنا، یعنی خود کو روکنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے روکنا۔ اور کئی طرح کے صبر ہوتے ہیں شریعت اسلامیہ میں، حق پر قائم رہتے ہوئے صبر کرنا، اسی طرح دنیاوی اگر مشکلات آتی ہیں تو ان پر صبر کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اور جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو تو اس کو ہم نے صبر کی وصیت کرنی ہے۔ یہ تیسرا کیا ہے؟ یہ چوتھا ہے پیپر۔ پہلا پیپر ایمان، دوسرا پیپر نیک اعمال، تیسرا پیپر حق کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو، اور چوتھا پیپر صبر کی وصیت کرنا۔ تو یہ 4 پیپر ہم نے ہر صورت میں حل کرنے ہیں، جو ان کو حل نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے۔